بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، دینی نسبت پر محبت رکھنے والے اور تعلق رکھنے والے ساتھیوں، ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو بھائیوں، راتوں میں اٹھ کر اور نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت کے مستحقین میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں فضل و کرم کا معاملہ فرما کر جو جہنم سے آزادی حق تعالیٰ عطا فرماتے ہیں رمضان کے ہر دن و رات میں، اور بالخصوص آخری عشرہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور اخیر میں تو بہت بڑی تعداد کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ تو آج بھی کچھ ارشادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، غور سے سننا، جس سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تطبیق کی نیت سے سنیں تو صحیح معنی میں فائدہ ہوتا ہے، یعنی اپنے اوپر اس کو منطبق کرنا ہے اور ان چیزوں کو زندگی میں لانا ہے۔ بھائی نیٹ پر آج بیانات اتنے ہیں، معلومات اتنی ہے، چیزیں اتنی ہیں، ہمیشہ میں کہتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کو جو مضمون جو عنوان چاہیے دیکھو سب کچھ ملے گا۔ زندگیاں خالی ہے، زندگیاں خالی، ہماری اصل زندگی میں دین کا آنا ہے۔ یہ جو باتیں بیان ہیں زندگی میں آنا، ورنہ کتنے بیان نیٹ پہ ڈالو آپ، سب آپ کو ملیں گے قیمتی قیمتی بیان۔ بہرحال آج ہم ذرا چلتے ہیں اور اپنا تھوڑا سا کچھ ایسے اعمال کا جائزہ لیں گے جو ہمیں جنت تک لے جانے والے ہیں اور جہنم سے حفاظت کی جس میں ضمانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احتجت الجنت والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء المسلمين ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها، وكما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بہت سبق ہے، بڑی نصیحت ہے، بہت اہم مضمون ہے غور و فکر کرنے کے لیے۔ جو غور و فکر کرے سن لیجئے خلاصہ۔ جنت و جہنم میں آپس میں مخاصمہ ہوا اور حجت بازی اور زبانی تکرار اور زبانی بات چیت ہوئی آپس میں۔ اب یہ ہمیں آواز نہیں آتی، ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو بات جس طرح سے نقل کرتے ہیں اسے ماننی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے ایک زبان قال ہے، ایک زبان حال ہے، دونوں طرح سے ہو سکتی ہے یہ، یعنی ایک نقل ہے، ایک واقعے کی نقل ہے جی، اور ویسے ہو بھی سکتا ہے اس میں جو اللہ انسان کے ایک بدن کے ایک حصے کو ایسی زبان دے سکتا ہے، وہ جس کو چاہے گویا ہی دے دے۔ بہرحال جہنم نے یہ کہا فی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر جو لوگ داخل ہوں گے وہ ہیں جو ظلم و جبر کرنے والے، جی سرکشی اور لوگوں پر زیادتی کرنے والے، اور جنت میں داخل ہوں گے وہ جنت کے اندر ضعفاء المسلمین و مساکینہم، میرے اندر جو ضعفاء اور کمزور درجے کے لوگ، معاشرے میں کوئی خاص ان کی ویلیو اور اہمیت نہیں سمجھی جاتی تھی، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ دروازوں پہ ان کو دھکے دے دیے جاتے ہیں، ہٹا دیا جاتا ہے، دربان انہیں کہہ دیتا ہے یہاں تمہارے ملنے کا وقت نہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ اول جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ فقراء مہاجرین اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ بہرحال تو جہنم وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر جو ظلم و جبر کرنے والے لوگ ہیں، جی اس قسم کے لوگ تو میرے اندر ہوں گے، اور جنت وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر ضعفاء المسلمین اور مساکینہم۔ ہمارا جو معیار ہے دنیا میں وہ عام طور سے اس سے ہٹ کے ہوتا ہے میرے بھائیو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیکار آدمی ہے، اس کی کیا حیثیت اور کیا ویلو ہے۔
معمولی درجے کا آدمی ہے، اور ہمارا معیار معمولی کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، مکان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کے یہاں معیار اعمال ہیں، اعمال جو ظاہری طور پر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ظاہری طور پر اس کے دنیاوی احوال بہت اونچے درجے کے نہیں ہوتے، قلب میں غور سمجھ سے سمجھیے، یہاں قلب میں، طبیعت میں مسکنت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ آپ ہم کو یہ دعا جو بتاتے ہیں، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، میں تو اس لیے نہیں مانگتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں مسکین ہو جاؤں اور غریب ہو جاؤں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے اس کا یہ مطلب کہاں ہے؟ طبیعت کے اندر مسکنت اور تواضع اور ہمبلنس اور یہ والا مزاج، یہ اصل ہے، یہ اصل۔ اللہ عز و جل کو ایسے لوگ پسند ہیں، اگر ظاہری اعتبار سے کچھ مال دولت کا استعمال بھی ہو تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل نے پھر فرمایا، انک الجنہ، تو جنت ہے، میری رحمت ہے، جی میں جس کے ذریعے سے چاہوں گا تو رحم کروں گا۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لے لینا چاہیے کہ طبیعت میں غرور، تکبر، بڑائی، کبر، ظلم و زیادتی یہ سب چیزیں تو نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر یہ ہو تو ان کو اپنے اندر سے نکالیں اور تواضع اور مسکنت اپنے اندر پیدا کرے، عاجزی اپنے اندر پیدا کرے، تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہے۔ آگے بڑھیے، اس حدیث شریف سے ہمیں معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کا راستہ یہ ہے، اور اگر اس راستے کو چھوڑ کے دوسرا اختیار کیا تو جہنم۔ اسی لیے دوسری حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رائی کے دانے کے برابر ادنا ادنا، معمولی بھی اس کا اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر قبیح ترین چیز تکبر اور برائی ہے، اور تکبر اپنے کو بڑا سمجھنا، بطر الحق و غمت الناس، یہ میں بتا رہا ہوں جو میں نے وعدہ کیا کہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں وہ بھی ہم بیان کریں گے، اور جنت میں لے جانے والی چیزیں وہ بھی بیان کریں گے۔ مال کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، عہدے کی وجہ سے تکبر و بڑائی آ جاتی ہے، لوگوں میں تھوڑی سی شہرت ہو گئی تکبر بڑائی آ جاتی ہے، کوئی کمال اپنے اندر پیدا ہو گیا بیان کر لیتا ہے، اچھا سبق پڑھا لیتا ہے، اچھی تقریر کر لیتا ہے تو تکبر بڑائی پیدا ہو گئی۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا، غمت الناس، جی، اور حق کا انکار، یعنی اللہ کے احکام کے اعتبار سے تو تکبر یہ ہے کہ ان کو قبول نہ کرے، انکار کرے، نہ مانے، بس اپنی انا، اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ اسی لیے تشکر اللہ کو پانے کا راستہ ہے، اور تکبر اللہ سے دوری۔ تشکر جنت کا راستہ ہے، اور تکبر اللہ سے دوری کا راستہ ہے۔ تشکر و تکبر، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مولانا عبد الحمید صاحب جو ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ہیں، مدرسے کے محترم صاحب ہیں، ان کو ایک مرتبہ فرمایا تھا، اور حضرت کا ایک مزاج تھا بڑا خاص لطیف کہ یہ ٹیلی فونک خطاب ہے میرا، سنیں میرے بھائیو، غور سے سنو، ٹیلی فونک خطاب ہے۔ اس میں فرمایا تھا، جب حضرت نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ آج کل مجھ سے جڑ رہے ہیں اور اصلاحی تعلق اور بیعت ہو رہے ہیں اور عجیب سا رجوع ہو رہا ہے، تو فرمایا شکر کو مضبوطی سے پکڑ لینا، جب تشکر پر رہو گے تو تکبر سے دور رہو گے، کیونکہ تشکر اور تکبر میں آپس میں تضاد اور ٹکراؤ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ اور مخالف ہیں۔ شکر اور کبر اور تکبر یہ اس لیے جمع نہیں ہوں گے کہ شاکر بندہ یہ سمجھتا ہے، اب جو میں جملہ کہوں گا اسے سب دھیان سے سنیں، اب جو میں جملہ کہوں گا اسے سب دھیان سے سنیں، اس لیے کہ یوں تو بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا حال ہے جی، بس شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے سب شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن جو اب عرض کروں گا اس کو غور سے سننا۔ شاکر جو شکر کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس نعمت کا، اس اعزاز کا مستحق نہیں تھا، اس انعام اور اس نعمت کا اور جو کچھ مجھے مل رہا ہے اس کا مستحق نہیں تھا، بغیر میرے استحقاق کے مجھے یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اور متکبر یہ سمجھتا ہے میں تو تھا ہی اس لائق کہ مجھ کو یہ چیزیں ملنی چاہیے تھی، میں تو ہوں ہی، میرے اندر ایسا کمال ہے، ایسا ہنر ہے، ایسا فن ہے اور ایسی خوبی ہے میرے اندر کہ مجھے تو یہ چیزیں اور یہ نعمتیں اور یہ شہرتیں اور یہ سارا سب کچھ اور جو اعزاز ملنا ہی چاہیے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہیں سے آپ آ جاؤ، وہ جو شروع میں مسئلہ ہوا تھا شیطان اور آدم کے درمیان، حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان،
شیطان نے استحقاق جیتایا تھا اللہ کے سامنے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو اس کا مستحق ہوں کہ مجھے سجدہ کیا جائے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور آگ کی خصوصیت نیچے ہوتے ہوئے بھی اوپر جانے کی ہے، اور مٹی کی خصوصیت اوپر ہوتے ہوئے بھی نیچے آنے کی ہے، تو میں تو اس کا جتنے بھائی بہن یہ سب سن رہے ہوں، غور سے دھیان سے اس بات کو سمجھے۔ جو عام طور سے جو کمزور درجے کے لوگ ہوتے ہیں یا معاشرے میں جو ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، ویسے ماشاءاللہ دین پہ چلنے والے، تو جو ذرا مالدار ہو اور کچھ اس کو اللہ نے دے دیا ہو اور کچھ تھوڑا سا کچھ ہنر کمال دیا ہو، تو ان کے سامنے اس کا جو سلوک، جو انداز ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ میرا اکرام کرے، احترام کرے، میری عزت کرے، مجھے ہدایت، مطلب سب کچھ اپنے لیے چاہتا ہے۔ یہی استحقاق، اسی لیے تشکر اور تکبر میں تضاد ہے۔ شکر گزار بندہ تو ہمیشہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ اللہ جو کچھ آپ نے مجھے دے دیا ہے سب آپ کا انعام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کو جب سجدے کا حکم، ابلیس کو جب حکم ہوا نہیں کیا، تو یہی دلیل دی تھی کہ میں مستحق تھا کہ مجھے سجدہ کیا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شان یہ تھی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے خطا ہوئی تو بھی میں مجرم، خطا نہیں ہوئی تو بھی میں مجرم، میں دونوں صورتوں میں اپنا جرم کا اقرار کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ درخت کے قریب قصدن نہیں گئے تھے، یعنی اس کو جو کھانا ہوا وہاں وہ قصدن نہیں ہوا، بہرحال مضمون دور چلا گیا۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، خاص جو پہلا میں جو عرض کر رہا ہوں، مسکنت، تواضع، ہمبلنس، عاجزی، مزاج میں انکساری، یہ ساری چیزیں رکھو، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور یہ تکبر، بڑائی، فخر، تعلی اور ظلم و جبر، یہ سب جو ہے یہ جہنم میں لے جانے والے راستے ہیں۔ اپنا ہمیں محاسبہ رکھنا چاہیے کہ کسی بھی اس میں ہم اپنا کوئی استحقاق تو نہیں سمجھ رہے، اور بھائی ہمارا استحقاق ہے ہی کیا؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ میں تو غصے والوں کو علاج بتاتا ہوں تو کہتا ہوں، ارے میاں اللہ نے ہم پر غصہ کر کے ہمیں تباہ و برباد نہیں کیا اب تک، یہی بہت بڑا اس کا احسان ہے، ورنہ ہم سے کتنی خطائیں اللہ کی شان میں ہوتی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ایک روایت میں نے پیش کی، دوسری ایک روایت، اچھا جہنم میں جانے کا راستہ بھی میں نے عرض کیا کہ تکبر ہوگا تو جہنم میں انسان کو لے جائے گا، اور جنت کا راستہ یہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء۔ میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا تو وہاں کے اکثر لوگ میں نے فقراء پائے، اور جہنم میں دیکھا تو اکثر وہاں عورتیں، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے فرأیت اکثر اہلها الاغنیاء والنساء۔ جنت میں فقیری والا، اور جہنم میں عورتیں اور مالدار۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا مطلب، یعنی مالدار بننے میں اس طرح کوئی خرابی ہے؟ میرے عزیزو، اس حدیث شریف کو اچھی طرح سے سمجھو اور غور سے ذہن میں رکھو اور مطلب سمجھو۔ یعنی فقیر آدمی بیچارہ وہ اپنے ان سارے جذبات اور خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں پر اگر عمل کرنا چاہے، مال کا ایک خاصہ ہے، اور وہ خاصہ یہی ہے کہ آدمی تیزی کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی طرف چلتا ہے۔ جی ہاں، اور جو غریب ہے اور فقیر ہے وہ بیچارہ اپنی صبر کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے اور اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے جنت میں بنیادی طور پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نے بنیادی طور پر جو جھانک کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں اکثر فقیر لوگ گئے، اس لیے کہ انہیں موقع نہیں ملا عیش پرستی کا اور ساری چیزوں میں جانے کا، ان کو موقع ہی نہیں ملا۔ تو فقر، سن لو، فقر عیب کی چیز نہیں، برائی کی چیز نہیں، خرابی کی چیز نہیں۔ بس یہاں ایک سوال اور ایک جواب، ایک ہے فقر اختیاری اور ایک ہے فقر غیر اختیاری۔
حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فقر اختیاری فضیلت کی چیز ہے. فقر غیر اختیاری کسی کے پاس ہو اور تمنا کر رہا ہو کہ اگر میرے پاس یہ ہوتا تو میں ٹی وی بھی لاتا اور شادی بھی ایسی دھوم دھام اور ڈی جے بجا کے کرتا اور یہ فلم ہال بھی بنواتا اور وہاں بھی یہ کرتا اور وہ کرتا، تو پھر اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. فقر اختیاری نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا. اور یہ جو اکثر جہنم عورتوں کو دیکھا، اس کے بارے میں مزید میں نے ایک دن عرض کیا تھا جہاں خواتین کے لیے بیان تھا کہ ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا تھا جی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سبب بیان کیا تھا کہ یکسرن اللعن و یکفرن العشیر، یہ لعنت بہت زیادہ کرتی ہیں اور شوہر کے احسانات کی ناقدری بہت کرتی ہیں. اس لیے بہت بہت اہتمام رکھنا چاہیے. خواتین کو جنت میں جانے کے لیے میں ایک خاص نسخہ یہ بتاتا ہوں جہنم سے حفاظت کے لیے کہ وہ اور سب کچھ جہاں کچھ کر رہی ہو کہ یہ عبادت، وہ نفلی، وہ تلاوت، وہ ذکر و اذکار، وہ دین کا کام اور یہ اس کا کام، جہاں یہ سب ہو رہا ہے اپنے شوہر کے احسانات اور جو اس کی طرف سے ان کے ساتھ سلوک ہے اس کو اپریشیٹ کریں اور مطلب اس کو محسوس احساس دلائیں کہ ہاں وہ شکر گزار بنی ہوئی ہے. جی یہ جنت میں لے جانے کا بڑا سہل اور آسان راستہ. اسی لیے خواتین کے لیے جنت کا ایک اور راستہ یہاں جب بات آئی تو بتاتا چلوں، یہی میرا موضوع ہے اس وقت. 5 دن کے لیے میں نے عرض کیا تھا بیان کا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خاص طور پر خواتین کے لیے ہے یہ ارشاد جو ابھی نقل کر رہا ہوں. المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت. جہاں تک خواتین اس بیان کو سنیں، دھیان سے سنیں، تقریریں سن کر اس کا ایک ورا بنائے کہ ایک مزاج بن گیا کہ تقریر سننا اور فلاں کی تقریر اچھی اور یہ بہت بہترین ملفوظ تھا اور بڑا شاندار بیان تھا. زندگی میں آنی چاہیے چیزیں. 5 وقت کی نماز پڑھ لیں پابندی سے، 1 مہینے کے روزے رکھ لیں. کیا بات ہے، کیا دین ہے ہمارا، کیا دین اسلام ہے، کیسا یعنی کتنی جامع باتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. 5 وقت کی نماز. اسی لیے اگر عورتوں کو نفلی نماز بھی پڑھنی ہو، اتنا عظیم حق ہے شوہر کا کہ اگر وہ اجازت دے پڑھ لو نفلی نماز، رکھ لو نفلی روزے 1 مہینے سے ہٹ کر. لیکن اگر وہ کہے نہیں تو وہی زیادہ اللہ کو محبوب ہے کہ نہ رکھو. اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں. نیٹ پہ بیٹھو گی اور بازاروں میں گھومو گی اور آفسوں میں کام کرو گی اور جاب پر جاؤ گی اور رات کی شفٹ ہے اور دن کی شفٹ ہے. یہ آج خواتین کا حال ہو گیا. ہماری نوجوان لڑکیوں کا، بچیوں کا یہ حال ہو گیا. ان کو کام پہ، جاب پہ بھیجا جا رہا، دکانوں پہ، سپر مارکیٹ پہ جا کے ٹل پہ بیٹھو جی اور آفسوں میں جا کے کام کرو. تو یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ شرمگاہ کی حفاظت کا ہے. نتیجتاً جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر شوہر اور بیوی میں انبن ہوتی ہے. اول تو پہلے ہی سے غلط تعلقات قائم ہو چکے ہوتے ہیں. میں حضرت کے ہاں کراچی میں ایک بار ٹھہرا ہوا تھا تو امریکہ کی ایک فیملی آئی جی، آئے ہوئے کراچی میں جہاں بھی بہرحال وہاں حضرت کے وطن میں آئی اور 1 دن یا 2 دن شاید گزرا تھا کہ صبح ہی ان کی جو دونوں بیٹیاں تھی، ایک کہیں کسی کے ساتھ بھاگی، دوسری کہیں کسی کے ساتھ. وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہیں کہ حضرت ایسا حادثہ ہو گیا. حضرت نے سمجھایا حادثہ ہوا نہیں، اس کی تم نے نگرانی نہیں کی. جب تم وہاں رہتے تھے امریکہ میں تو پتہ تو لگاتے کہ تمہارا کون کس طرح سے کس سے رابطے میں ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں، کس سے کون یہ چپکے کمرے میں بیٹھ کے کہاں باتیں ہو رہی ہے. جب تعلقات پیدا ہو گئے اور ان کے ساتھ ایک کانٹیکٹ تھا اور رابطہ تھا تو ان سے فکس کر لیا معاملہ. جیسے ہی وہاں پہنچی وہ آئے، گاڑی واڑی لے کے بھاگ گئے. بہرحال میری قابل احترام ماں بہنوں، یہ خاص عورتوں کے لیے جنت کا کتنا سہل کیا ہے مذہب اسلام نے. عورتوں کے لیے جنت میں جانا، اللہ کے محبوب بننا اور اولیاء میں ولیہ بننا اور ولیہ صدیقہ بننا کتنا آسان کیا ہے. فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کر لے جی اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے. خاص طور سے جو شوہر اور بیوی کے ازدواجی معاملات ہیں ان میں اطاعت و فرمانبرداری کرے، خام خواہ بلا عذر، خام خواہ بلا عذر، بلا وجہ کے انکار نہ کرے.
جی ایسے کیس اور ایسے معاملات کتنے آج کل آتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اور اصل میں وجہ ہوتی ہے، وجہ وہی وہ نیٹ والے مسائل اور اس سے رابطہ اور اس سے رابطہ، اندرونی بہت سے واقعات میں جب ہم نے پتہ چلا تو یہی ہوا کہ یہ معاملہ ہے، اس لیے طبیعت ہٹ گئی اور فلاں ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ بہرحال یہ چار یہ چیزیں عورتیں مضبوطی سے پکڑیں، کیا فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، معمولی فضیلت ہے۔ اس لیے ضمناً یہ بات آئی تھی تو یہ بھی عرض کر دیا، یہ بھی جنت میں داخل ہونے کا ایک راستہ۔ آگے چلیے، قال رسول اللہ صلی اللہ، قال اللہ تبارک و تعالی، قرآن کریم سے یہ عرض کرتا ہوں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ یہ وہ موضوع ہے جس کو آج امت نے چھوڑ دیا۔ نیک بنیں گے، اللہ والے بنیں گے، دیندار بنیں گے، لیکن جیم ہاں الف دال زندگی سے کیوں چھوڑ دیا؟ جیم ہاں الف دال کو زندگی سے کیوں نکال دیا؟ خواب و خیال میں بھی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھا، جبکہ میرے عزیز اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 10 سالہ مدنی زندگی ہے، اس کا ہر سال اور ہر مہینہ کوئی اٹھا کے تو دیکھے کہ کہیں میں گزرا، کیسے غزوات اور کیا سرایا اور کیسی جنگوں کی نگرانی، اور کیا صحابہ کی گھٹی میں کس طرح سے اس چیز کو ایسا پلا دیا اور رچا اور بسا دیا گیا تھا۔ آج ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی، ہر چیز کو موڑ توڑ کے اصل والا جیم ہاں الف دا ہٹا ختم کر دیا، ہٹا دیا، اور پتہ نہیں کہاں ہر چیز کو بنا دیا، یہ بھی جہاد اور یہ بھی جہاد اور یہ بھی جہاد۔ سنو غور سے، کتنی کلیئر اور واضح اور صاف آیت، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں کو خریدا، سودا کیا اللہ نے ہم سے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، قربان جائیں ہم اللہ پر۔ وہ جانیں کس کی؟ خدا نے ہم کو دی۔ کس کی دی ہوئی؟ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی، اور خود خرید رہے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کسی کو کہو لو یہ گاڑی دے دی میں نے تمہیں ہدیے میں، اور پھر کہو آؤ مجھے گاڑی بیچ دو، لو 10 لاکھ گاڑی مجھے بیچ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہاں ایک نصیحت کرتا چلوں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، یہ سارا جسم اور سارا بدن اور بدن کے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اللہ ہی کے حکموں پر فدا اور قربان بھی ہونے چاہیے۔ جہاں رب نے حکم دیا وہاں دل سوچے، وہاں خیال لائے اور اس کو دل میں جگہ دے اور اس کا تصور کرے، کائنات کے بارے میں غور و فکر کرو، آخرت کو سوچو، جنت و جہنم کو سوچو، قبر اور موت کو سوچو جی، اور یہ ساری جتنی ادھر ادھر کی الا بلا دل میں بھرے ہو، اس سب کو دل سے نکالو، نظر وہاں ڈالو جہاں حکم الہی ہے، زبان سے وہ بولو جو اللہ چاہتے ہیں، کان سے صرف وہ سنو جو رب نے چاہا ہے، باقی سب ختم کر دو۔ کیوں؟ یہ سارا اس کا دیا ہوا ہے۔ خیر خیر خیر، سنو تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ہم سے خرید لیا، اللہ اکبر، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ جنت دینی ہے اللہ کو جنت کے بدلے میں۔ جان پوری ہماری خرید لی تو پھر یہ ہماری رہی کہاں؟ دو، اللہ کے راستے میں جان دو، سودا کر لیا تو دو جان۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ یقاتلون، میں طلبہ سے پڑھاتے ہوئے کہتا ہوں شکر ہے خدا پاک کا، اللہ کا، قرآن کریم میں یہاں یقاتلون آیا، یجاہدون نہیں آ گیا۔ اگر یجاہدون آتا اسے بھی گھما پھرا کے پتہ نہیں کہاں لے جاتے اور کہتے یہ مطلب اور یہ مطلب اور یہ مطلب۔ دنیا کا ہر عمل، ہر نیک عمل آج ایک قوم ایسی ہے کہ اس کے یہاں جیم ہاں الف دال اور جہاد میں شامل ہو گیا ہے، ہر نیکی کو جہاد کہنے لگ گئے۔ بہرحال تو قتال کرتے ہیں، پھر قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ اوئے ہائے، قتل کرتے ہیں کس کو؟ کافروں کو، جو حربی کافر ہیں، حربی جو ہمارے بھائی بن کے رہتے ہیں، محبت کا سلوک رکھتے ہیں اور ستاتے پریشان نہیں کرتے۔ تو قرآن میں ایک آیت ہے، بڑی واضح آیت ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔
اس آیت کو یاد رکھو. اور جب یہ جیسے ممالک ہیں، بہت سارے دنیا کے ملک ہیں جو ہمیں حکومت کافروں کی لیکن ٹھیک ٹھاک انداز سے رکھتے ہیں اور رہتے ہیں، جی وہ کوئی ستاتے نہیں، کوئی وہ نہیں کرتے، دشمنی نہیں، تو ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، کون منع کرتا ہے؟ بہرحال تو بات دور جا رہی ہے. اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ جی وہاں الف دال، اور اس راہ میں اپنی جانوں کا سودا کر لو، جنت لے لو، جنت لے لو، جنت لے لو. فیقتلون، پھر وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور شہید ہو جاتے ہیں. شہید کا ٹھکانہ میرے عزیز اور بھائیو، سب سے اعلی درجے کی حیات مرنے کے بعد برزخی. سننا کیا کہہ رہا ہوں میں، سننا غور سے، تحقیق کر لینا اپنے ہاں علماء سے. موت کے بعد سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے کی حیات و زندگی برزخ میں جو ملتی ہے وہ انبیاء کو، اور انبیاء کے بعد شہداء، 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 شہید، شہید، شہید. قرآن نے کیا اعلان کیا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مردہ نہ کہو. اور کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہیں، زندہ ہیں، ان کو رزق و روزی مل رہی ہے. بہرحال میرے بھائیوں اور ماں بہنوں، ہاں یہ بڑا زبردست جنت میں لے جانے کا راستہ ہے، یہ قرآن سے میں بتا رہا ہوں. جی ہاں، میٹھے 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 تو بہت ساری چیزیں آتی ہے، یہ ذرا تھوڑا سا کڑوا ہے، اور تھوڑا نہیں کافی کڑوا ہے، مگر اس کا اجر اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن سے میں نے بتایا کہ جی ہاں الف دال والا جو عمل ہے جنت میں لے جانے والا ہے، صاف ہے یہاں بالکل. اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد مختصر طریق الی الجنہ، جہاد جنت کی طرف لے جانے کا مختصر راستہ ہے. ایک آدمی زندگی بھر زیادہ بہت بڑا نیک نہیں تھا اور زیادہ بس اپنا نماز پڑھ لیتا تھا وغیرہ، لیکن جب میدان آیا وہ کود پڑا اور لے کے اپنی جان کو اور سب کچھ کو ہتھیلی میں چلا گیا اور وہاں اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا. جلدی سے مختصر طریقے سے، فوراً مختصر راستے سے، شارٹ کٹ وے ٹو جنت، جنت میں پہنچ گیا. فیقتلون ویقتلون، قتل بھی کریں گے، کس کو؟ جو میدان میں آئے گا، سامنے آئے گا، ہم سے ٹکرائے گا اور ہمارے دین و ایمان پر حملہ کرے گا تو اس کو قتل بھی کریں گے. لا یجتمع الکافر وقاتلہ فی النار. شاید پوری زندگی میں آپ لوگوں نے کبھی یہ حدیث نہ سنی ہو، آج اس ناچیز سے اور بندے سے سن لیجئے، کافر اور اس کا قاتل یہ دونوں جہنم میں جمع نہیں ہوں گے. کیا مطلب؟ کسی ایک ایسے کافر کو، ایسے کافر تشریح کر رہا ہوں، ایسا کافر جو میدان میں ہم سے ٹکرا رہا ہے، عربی ہے، اس کافر کو قتل کر دو، جنت کا سرٹیفکیٹ لے لیا. جنت کا سرٹیفکیٹ، حربی کافر کو قتل کرنا جنت کا یہ سرٹیفکیٹ ہے، جنت کا ٹکٹ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں؟ حدیث کہہ رہی ہے اس کو تو تم نے جہنم رسید کر دیا، اب حدیث یہ کہہ رہی تم جہنم میں نہیں جاؤ گے. تو کیا معنی نکلا؟ کہ ادھر یہ عمل وجود میں آیا اور ادھر جہنم سے نجات کا پروانہ مل گیا. یہ سب جنت کے ٹکٹ ہیں، یہ سب جنت کے ٹکٹ ہیں. الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے، جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے. ہاں آج ہم نے ہر چیز کو بہرحال اور الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ خوش رکھو، والدہ کو خوش رکھو، والدین کو خوش رکھو. کل میں نے بتایا تھا والدین کو خوش رکھو، خاص طور سے والدہ کی خوب خدمت کرو. جی حسن سلوک کی سب سے پہلے نمبر پر جو ہمارے حقدار ہے وہ والدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مکرر فرمایا ہے والدہ کی خیر خبر رکھنا، ویسے لہجے سے نہ بولنا، کڑک لہجے سے، زوردار لہجے سے، یا بیوی کے چکر میں آ کے والدہ کو صرف نظر نہ کر دینا. عام طور پر دنیا میں ایسا ہوتا ہے، سن لو جتنے ہو بیان سننے والے، جی بیوی کے چکر میں آ کے والدہ کی باتوں کو ٹھکرانا شروع، والدہ کی طرف سے توجہ ختم، والدہ کی خدمت و راحت کی جو فکر تھی وہ ختم. یہ نہ کرنا. اور بھائی آخری وقت کے رعایت رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں، آخری ایک اور بتاتا چلتا ہوں. جی وہ کیا ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ. جنت کا ایک اور ٹکٹ بتا رہا ہوں، وہ ہے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض. حدیث شریف بہت ہیں اس موضوع پر، اور یہ حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہے. کیا ہے حدیث شریف؟ ایک سنا دیتا ہوں، باقی بہت حدیثیں ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت غرفا ترى ظواہرها من بواطنها وبواطنها من ظواہرها اعدها الله تبارك وتعالى للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ سن لیجئے. بلا شبہ جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہیں، شاندار قسم کے بہترین محل ہیں، جی اوپر بنے ہوئے شاندار محل، کہ ان کے اندر ان کا ظاہر نظر آتا ہے اندر سے، اور اندر نظر آتا ہے باطن سے، جیسے شیش محل ہو، شاندار قسم کے اعلیٰ درجے کے شیشے کے بنائے ہوئے محلات ہوں، جن کو اللہ نے تیار کیا. کس کے لیے؟ جو ایک دوسرے سے آپس میں محبت رکھتے ہیں. اور کس کے لیے؟ جو ایک دوسرے کی زیارت اور وزٹ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لیکن خالص اللہ کے لیے. اور کس کے لیے؟ جو ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں، خالص اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. آپس میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، قرابت داری نہیں ہے، عہدے منصب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، رشوت وغیرہ کا کوئی لین دین یا اور کوئی اس طرح کا بزنس وغیرہ کا تعلق نہیں ہے. خالص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے پر. تبلیغی جماعت کے سارے تعلقات، اور اسی طریقے سے یہ جیم ہاں الف دال والی جتنی دنیا میں جماعتیں، ان کے آپس کے سارے تعلقات، اور خانقاہوں کے آپس میں اللہ والوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کے سارے تعلقات، میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں، سب اسی میں آتے ہیں. قیامت کے دن دیکھنا اس کی کیا فضیلت ہے. یہ جو آپ میرا بیان بیٹھ کے سن رہے ہیں اور یہاں سب جمع ہیں مختلف علاقوں میں اور ملکوں میں، یہ سب اسی میں ہماری محبت دینی ہے. پیسہ، مال، قرابت، یہ وہ کچھ نہیں ہے. آپ دین کی کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں، میں سنانا چاہتا ہوں کہ میرا آخرت کا ذخیرہ بنے، اور ایک دوسرے کے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن بڑی فضیلت ہے. میں کیا کیا بتاؤں، ابھی تو مجھے جنت کا خاص باتیں بتانی ہیں، ورنہ قیامت کے دن اعلان ہوگا این المتحابون فیہا، آؤ میرے لیے محبت کرنے والے، میں اپنے عرش کے خصوصی سائے کے نیچے ان کو سایہ دوں گا. ملنا جلنا ہے، کوئی اس لیے نہیں کہ وہاں ملازمت اور نوکری ملے گی، اور اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ ہے اور وزیر ہے اور فلاں ہے، کہ کچھ نہیں. اللہ کے لیے خالص خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے. اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں مولا کریم اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی تیاری کی توفیق دے. میرا اللہ تعالی ہمیں بلا استحقاق اپنی رحمت سے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے. عبادک الصالحین الغر المحجلین الوفد المتقبلین میں اللہ تعالی شامل فرما لے. بس یہاں پر بات ختم ہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.